طبی دق ایک ایسی بیماری ہے جو عام طور پر نظر انداز کی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 1.5 کروڑ کے قریب لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اور ہر سال لاکھوں افراد اس بیماری کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ٹی بی یعنی ٹیوبرکلوسس لاطینی زبان ٹیوبر لالا سے نکلا ہے، جس کا مطلب چھوٹی ڈھیری ہے۔ اس بیماری میں بیکٹیریا کے انفیکشن کے باعث پھیپھڑوں کے اندر ہوا کی نالیوں اور تھیلیوں میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بن جاتی ہیں جو پھٹ کر پیپ اور خون خارج کرتی ہیں۔ اردو لغت میں اس بیماری کو طبی دق کہا جاتا ہے۔ طب کا مطلب بخار یا حرارت کے ہیں اور دق کا مطلب دقت یا دشواری کے ہیں، یعنی ایسا بخار جو سانس لینے میں دشواری پیدا کرے۔ طبی دق ایک مرض ہے جس کو ٹی بی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ایک جراثیم ہے، جب آدمی یا شخص میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس آدمی کو ٹی بی ہو جاتی ہے۔ ٹی بی لنگ کینسر میں کنورٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اگر ٹی بی پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر دے تو وہاں پہ اسکار بن جاتا ہے اور اس میں کئی بار جو ہے کینسر بننے کا چانس ہوتا ہے، جس کو اسکار کارسینوما کہتے ہیں۔ اس بیماری کا شکار ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن جو رسک فیکٹرز ہیں وہ ہیں جو لوگ غریب ہیں۔ غریب لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کی جو سراؤنڈنگز ہوتی ہے وہ اتنی کھلی نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ جراثیم جب لوگ کھانستے ہیں یا سنیزنگ کرتے ہیں یا چھینکیں آتی ہیں تو وہ لوگوں میں زیادہ پھیلتا ہے۔ اس کا بیکٹیریا ہر انسان میں موجود نہیں ہوتا، اس کا بیکٹیریا کا ایکسپوجر چاہیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ٹی بی کا مریض ہے، اگر وہ زور سے کھانسے گا یا اس کو چھینک آئے گی تو اس کو ٹی بی کے جراثیم اندر جا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جراثیم ہے جو کہ فارچونیٹلی بہت زیادہ سخت جان نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ زیادہ تر جانوروں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ افزائش اس کی ہر جگہ پہ ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ باہر نکلتا ہے تو جب یہ سن لائٹ میں آتا ہے تو سن لائٹ کے ساتھ اس کے کچھ سیکنڈز میں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ٹی بی کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک جو نارمل جس کو ہم مائکوبیکٹیریم کہتے ہیں وہ 80% آف کیسز میں ہوتی ہیں۔ کچھ جو ٹی بی ہوتی ہیں جس کو ہم ایٹیپیکل کہتے ہیں وہ 2% 20% کیسز میں ہوتی ہیں، جو کہ پاکستان میں اس وقت اتنی کامن نہیں ہے۔ انسانوں میں جو ہے یہ ٹی بی کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، پھیپھڑوں سے لے کے کسی بھی اعضاء میں ہو سکتی ہے۔ ٹی بی کی علامات جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پر ٹی بی ہو رہی ہے۔ 80% آف دا ٹائم ٹی بی جو ہے وہ پھیپھڑوں میں ہوتی ہے، جس کو پلمنری ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں یا پھیپھڑوں کی ٹی بی۔ اس کی علامات جو ہوتی ہے اس میں بخار بھی ہوگا، اس میں کھانسی بھی ہوگی، رات کو ٹھنڈے پسینے بھی آئیں گے، بلغم بھی آئے گا، اور کچھ لوگوں میں ہر کسی کو نہیں خون بھی آئے گا۔ جب وہ کھانسی کریں گے تو ساتھ خون بھی آئے گا۔ اگر اس کے جوڑوں میں ہے تو جوڑوں میں درد ہوگا، اگر دماغ میں ہے تو بے ہوشی ہوگی، جھٹکے ہوں گے، اگر اس کے معدے میں ہے تو معدے کی تکلیف ہوگی۔ 2% کیسز میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور وہ بھی یعنی کہ اگر آپ اس کو بڑی ویجیلنٹلی دیکھ رہے ہیں اس مریض کو تو کوئی ایسی ریورسیبل چیز نہیں ہوتی۔ جگر میں تھوڑا سا افیکٹ ہو سکتا ہے 2 to 3% کیسز میں، سکن میں ریش نکل سکتی ہے، آنکھوں میں اثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ اگر مانیٹر کی جائے تو ٹی بی کی دوائی سے بھی گھبرانے کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تو یہ ٹی بی ہوئی ہے پھیپھڑوں میں یا پھیپھڑوں کے باہر پانی میں یا پھر اور کسی جگہ پہ تو نارملی اس کا علاج 6 مہینے ہوتا ہے، لیکن اگر جوائنٹس میں ہو جائے یا دماغ میں ہو جائے تو پھر اس کا 9 مہینے سے 12 مہینے تک کا علاج ہوتا ہے۔ اگر اس کی علاج کی مدت پوری نہ کی جائے تو پھر اس میں یہ ہے کہ ری ایکٹیویشن ٹی بی یعنی کہ دوبارہ سے ٹی بی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور پھر سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹی بی ہو جائے دوبارہ سے تو پھر یہ سخت قسم کی ٹی بی ہوتی ہے، جس کو MDR ٹی بی کہتے ہیں، ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی۔ اس میں دوائیاں بھی زیادہ دینی پڑتی ہیں اور دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے، کم از کم 16 مہینے۔ کیلشیم اور وائٹامن ڈی ایک ایسی چیز ہے جس میں سٹڈیز آئی ہیں کہ اگر یہ بعد میں دیا جائے 2 سے 3 مہینے کے لیے تو دوبارہ سے ٹی بی ہونے کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ ٹی بی میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ایک بار ٹی بی ہو جائے تو اس کی دوائی آپ نے نہیں چھوڑنی۔ دوائی اگر بہتر ہو کہ آپ چھوڑ دیں گے تو دوبارہ سے ٹی بی ہوگی اور خطرناک قسم کی ٹی بی ہو سکتی ہے۔ ایک دن کی بھی خوراک چھوڑنا اچھی چیز نہیں ہے۔ بلغم میں سے خون آتا ہے، تو بلغم میں سے خون آتا ہے تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ٹی بی ہو گئی ہے، لیکن ایسی چیز نہیں ہے۔ 80% آف دا کیسز میں بلغم میں خون آنا کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں ہوتی موسٹ آف دا ٹائم۔ باقی ٹی بی میں کھانا پینا اپنا اچھا رکھیں اور ڈاکٹر کے ساتھ اپنا منتھلی چیک اپ رکھیں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ جگر ٹھیک ہے، آنکھوں میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے اور کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہو رہے۔ آئیڈلی تو اس کو دیکھنا چاہیے جو انفیکشس ڈیزیز کے ڈاکٹر صاحب ہیں، جو کہ سارے اس کو ٹی بی کو دیکھتے ہیں،
لیکن جو جس چیز کا اسپیشلسٹ ہے اس کو ٹی بی یعنی کہ ٹریٹ کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ چونکہ ٹی بی ایک انفیکشن پھیلانے والی بیماری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جس گھرانے میں ٹی بی کا مریض ہو اس گھرانے کے صحت مند افراد کو اس بیماری سے بچاؤ کے اقدامات معلوم ہونے چاہیے۔ جس شخص کو ٹی بی ہو اس سے تھوڑا سا دور رکھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جس شخص کو ٹی بی ہو اس کو بتایا جائے کہ وہ کس طرح سے اپنی حفاظت کرے یا دوسروں کی حفاظت کرے، یعنی کہ کھانسی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے یا منہ کے سامنے نہ کریں، چھینکیں نہ کریں، بند کمروں میں نہ بیٹھیں، اور یہی ایک چیز ہے جس سے اب بچا جا سکتا ہے۔ جب آپ کھانسیں گے اور کھانسنے کے بعد جو جراثیم باہر نکلیں گے وہ اس میں وہ اگر اندر جائیں گے تو اس کے بعد ہی یہ چیز پھیل سکتی ہے۔ کھانے پینے کے برتن جو ہے وہ ایک کامن چیز ہے کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ علیحدہ کر لیں۔ اس میں کھانے پینے کے برتن کا صرف یہی ہے کہ اگر آپ کھانے پی رہے ہیں اور آپ اگر کھانسی کر رہے ہیں، چھینک کر رہے ہیں، تو اس پہ اگر آپ کے جراثیم گر جاتے ہیں، پھر جو آدمی صاف کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا انسیڈنس تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کہنے کو سب سے اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑا ریزروائر جہاں پہ ٹی بی ہے وہ جانوروں میں ہی ہوتا ہے، تو اس لیے یعنی کہ عموماً اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ اگر آپ دودھ پئیں تو دودھ ابال کے پئیں اور اچھی طرح پئیں، اور جانوروں کے ساتھ زیادہ جیسے پیار اور وہ اس چیز کو اوائڈ کریں، کیونکہ ان کو بھی ٹی بی ہوتی ہے، ان کو بھی کھانسی آتی ہے، ان کو بھی چھینکیں آتی ہیں، ان کے بھی تھوک و لعاب میں یہ جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ ایک بار علاج مکمل ہو جائے تو لائف ٹائم 6 to 8% چانس ہوتا ہے ری ایکٹیویشن، دوبارہ سے ٹی بی ہونے کا۔ اس میں یہ ہے کہ مریض کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کھانا پینا اپنا اچھا رکھیں۔ ٹی بی سے پہلی چیز یہ کہ ڈرنے والی چیز نہیں ہے، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ٹی بی اگر پھیپھڑوں میں ہو تو وہ لگنے والی ہے، ٹی بی اور کہیں پہ بھی ہو تو وہ لگنے والی نہیں ہے۔ the only exception is کہ اگر آپ کو کوئی پھوڑا نکل آئے اور وہاں سے اگر پس باہر آ رہی ہو تو اس میں احتیاط لازمی ہے، لیکن اگر جوڑوں میں ٹی بی ہے، پھیپھڑوں کے باہر پانی ہے اس میں ٹی بی ہے، آنکھوں میں ٹی بی ہے، معدے کی ٹی بی ہے، دماغ کی ٹی بی، یہ کسی کو لگنے والی نہیں، تو گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ 80% آف دا ٹائم یہ کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، نارمل ٹی بی ہوتی ہے اور 6 مہینے کے علاج سے ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کے گھر میں یہ ٹی بی ہو گئی ہے تو 1 مہینے کے بعد اکثر اوقات لوگوں کو جراثیم کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹی بی کا تو بعد میں پتہ چلتا ہے، کھانسی تو پہلے سے آ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد اپنے قریبی ڈاکٹر صاحب سے رجوع کریں اور اس میں اپنا پی پی ڈی ٹیسٹ اور چیسٹ ایکس رے کروائیں۔ ہمیں وہی چیز پرسرار لگتی ہے جس کا علم ہمیں نہیں ہوتا، اسی وجہ سے انسان کے دل میں خوف اور تعجب پروان چڑھتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پتھر کے زمانے کے آخری دور یعنی 8000 سے 2000 سال قبل مسیح میں بھی موجود تھی۔ مصر کی ممیوں کے تجزیے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس خطہ میں 3000 سال قبل مسیح ٹی بی کے سینیٹوریم اور ہسپتال موجود تھے۔ بابلی تہذیب کے آثار قدیمہ کی کھدائی میں ملنے والی پتھر کی سلوں پر ایسی تحریریں موجود ہیں جن پہ اس بیماری کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ قدیم روم، ہندو اور یونانی تاریخوں میں ہمیں اس بیماری کی علامات کا ذکر ملتا ہے۔ برصغیر میں تو اس بیماری سے ناسمجھی کی وجہ سے اس کے مریض سے امتیازی سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ تب دق نہ صرف قابل علاج مرض ہے بلکہ اس بیماری کے حملے سے بر وقت بچا بھی جا سکتا ہے، صرف اور صرف عمل اور آگاہی سے۔